بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے فتح مکہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے اور پیچھے حضرت ابو رحم کلثوم بن حسین غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا امیر بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان کو روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھا۔ عصفان اور عمج کے درمیان قدید نامی چشمے پر پہنچ کر روزے رکھنے چھوڑ دیے۔ پھر وہاں سے چل کر 10,000 مسلمانوں کی ہمراہی میں مراذر ان مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ مزینہ اور سلیم کے 1,000 آدمی بھی تھے۔ ہر قبیلہ سامان ہتھیاروں سے لیس تھا۔ اس سفر میں تمام مہاجرین اور انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان میں کوئی بھی پیچھے نہ رہا تھا۔ قریش کو بھی پتہ نہ چلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراذر ران پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خبر ان تک نہ پہنچ سکی اور وہ یہ جان کر نہ سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے والے ہیں۔ ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ اس رات معلومات حاصل کرنے اور دیکھ بھال کرنے کی غرض سے نکلے کہ کہیں سے کچھ پتہ چلے یا کسی سے کوئی خبر سنے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ راستہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے تھے۔ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور عبداللہ بن امیہ بن مغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کے بھائی مدینہ اور مکہ کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی درخواست کی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں کی سفارش کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی زاد بھائی اور سسرالی رشتہ دار سالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان دونوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس چچا زاد بھائی نے تو مجھے مکہ میں بہت ہی بے عزت کیا تھا اور پھوپھی زاد بھائی اور سالہ نے مکہ میں مجھے بہت سخت باتیں کہی تھیں۔ جب ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا پتہ چلا تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی گود میں ان کا ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ اس نے کہا، یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی خدمت میں حاضری کی اجازت دے دیں، نہیں تو میں اپنے اس بیٹے کی انگلی پکڑ کر جنگل میں نکل جاؤں گا اور وہیں بھوکے پیاسے ہم دونوں مر جائیں گے۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر ترس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو آنے کی اجازت دی۔ وہ دونوں حاضر خدمت ہو کر مسلمان ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرزہران میں ٹھہرے ہوئے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ہائے قریش کی ہلاکت! اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے اور مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امن طلب نہ کیا تو قریش ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر چلا یہاں تک کہ میں اراک مقام پر پہنچ گیا۔ میں نے سوچا شاید کوئی مجھے لکڑیاں چننے والا یا دودھ والا یعنی چرواہا یا کوئی ضرورت سے آیا ہوا آدمی مل جائے جو مکہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ان کو خبر دے دے تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فاتحانہ داخل ہونے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امن لے لیں۔ میں خچر پر چلا جا رہا تھا اور کسی آدمی کی تلاش میں تھا کہ اتنے میں مجھے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ابو سفیان کہہ رہا تھا، میں نے آج تک نہ اتنی بڑی تعداد میں جلتی ہوئی آگ دیکھی اور نہ کبھی اتنا بڑا لشکر دیکھا۔ بدیل کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم، یہ آگ قبیلہ خزاع کی ہے۔
معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ لڑائی کے ارادہ سے نکلے ہیں۔ ابو سفیان نے جواب دیا کہ خزاع کی تعداد اتنی نہیں ہے وہ اتنی جگہ آگ جلائیں اور ان کا اتنا بڑا لشکر ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ابو سفیان کی آواز کو پہچان لیا، میں نے ان کو آواز دی اے ابو حنظلہ، انہوں نے میری آواز پہچان لی اور کہا تم ابو الفضل ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، اس وقت تم یہاں کیسے ہو؟ میں نے کہا اے ابو سفیان تیرا ناس ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر آئے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم ہائے قریش کی ہلاکت۔ اس نے کہا میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، اب بچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا اگر تم ان کے ہاتھ لگ گئے تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی، تم میرے ساتھ اس خچر پر سوار ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کر تمہیں ان سے امن دلوا دوں۔ چنانچہ اس کے ساتھ دونوں ساتھی واپس چلے گئے، وہ میرے پیچھے سوار ہو گئے۔ میں ابو سفیان کو تیزی سے لے کر چلا، جب بھی مسلمانوں کے کسی آگے گزرتا تو وہ پوچھتے یہ کون ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کو دیکھ کر کہتے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی آگ کے پاس سے گزرنے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کون ہے، اور کھڑے ہو کر میرے پاس آ گئے۔ یہ کھڑے ہو کر میرے پاس آ گئے۔ جب انہوں نے میرے پیچھے خچر پر حضرت ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو اللہ کا دشمن ابو سفیان ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے تم پر قابو دے دیا ہے اور اس وقت تمہارا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے۔ اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے اور میں نے بھی خچر کو ایڑ لگائی اور میں ان کے آگے نکل گیا۔ ظاہر ہے کہ سوار پیدل آدمی سے آگے نکل ہی جاتا ہے۔ آگے جا کر میں خچر سے کود پڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ابو سفیان ہے جس پر اللہ نے قابو دے دیا اور اس کا ہمارا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں ان کو پناہ دے چکا ہوں۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر عرض کیا اللہ کی قسم آج رات تو بس میں اکیلے ہی ان سے بات چیت کروں گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں زیادہ زور لگایا تو میں نے کہا اے عمر بس کرو، اگر یہ بنو عدی بن کعب خاندان سے ہوتے تو تم اتنی باتیں نہ کرتے، لیکن پتہ ہے یہ بنو عبد مناف میں سے ہے اس لیے اتنا زور لگا رہے ہو۔ انہوں نے کہا اے عباس ٹھہرو، تمہارے اسلام لانے سے مجھے جتنی خوشی ہوئی اگر میرا باپ اسلام لاتا تو اتنی خوشی نہ ہوتی، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تمہارا اسلام لانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے باپ خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ باعث خوشی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عباس اس وقت تم ان کو اپنی قیام گاہ میں لے جاؤ، صبح میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ آپ ان کو اپنی قیام گاہ پر لے گئے، انہوں نے میرے پاس رات گزاری۔ صبح میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا۔ ان کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سفیان تیرا بھلا ہو، کیا تمہارے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بزرگ اور بہت علم والے اور بہت زیادہ جوڑ لینے والے، آپ تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہوتا تو میرے کسی کام تو آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سفیان تیرا بھلا ہو، کیا تمہارے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں؟ انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بزرگ اور بہت علم والے اور بہت زیادہ جوڑ لینے والے ہیں، اس کے بارے میں ابھی تک دل میں کچھ کھٹک ہے۔ حضرت عباس نے کہا اے ابو سفیان تیرا ناس ہو، مسلمان ہو جاؤ قبل اس کے کہ تمہاری گردن اڑا دی جائے، تم کلمہ شہادت پڑھ لو۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اپنے لیے اعزاز و افتخار پسند کرتے ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رعایت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ابو سفیان کے گھر میں داخل جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے، جو اپنے دروازے کو بند کر لے گا اسے امن ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے۔ جب حضرت ابو سفیان واپس ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، ان کو لے جا کر وادی کی اس جگہ کھڑا کر دو جہاں پہاڑ کا کچھ حصہ ناک کی طرح سے نکلا ہوا ہے۔ وہ جگہ پہاڑوں کے درمیان تنگ تھی تاکہ یہ وہاں سے تمام لشکروں کو گزرتے ہوئے دیکھیں، چنانچہ میں ان کو لے گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عام راستہ کو چھوڑ کر میں نے ان کو وادی کی اس جگہ پر لے جا کر کھڑا کر دیا۔ جب میں نے وہاں جا کر ان کو روک لیا تو انہوں نے کہا، اے بنی ہاشم، کیا مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ وہ سمجھے شاید مجھے یہاں روک کر مارنا چاہتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اہل نبوت دھوکہ نہیں دیا کرتے، میں تو تمہیں کسی ضرورت سے یہاں لایا ہوں۔ حضرت ابو سفیان نے کہا، تم نے مجھے شروع میں کیوں نہیں بتا دیا تاکہ تم مجھے کسی ضرورت سے یہاں لانا چاہتے ہو تاکہ میرا دل مطمئن رہتا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، میرا خیال نہیں تھا کہ تم اس طرح سوچو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے لشکر کی ترتیب دے چکے تھے۔ ہر قبیلہ اپنے امیر کے ہمراہ گزرنے لگا اور ہر دستہ اپنا جھنڈا لہراتا ہوا جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس دستے کو بھیجا اس کے امیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ دستہ بنی سلیم کا تھا، ان کی تعداد 1000 تھی۔ ان میں ایک چھوٹا جھنڈا حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا چھوٹا جھنڈا حضرت حفاف بن ندبہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا اور ایک جھنڈا حجاج بن الات نے اٹھا رکھا تھا۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ خالد بن ولید ہے۔ حضرت ابو سفیان نے کہا، ارے وہی نو عمر لڑکا؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے سے گزرنے لگے اور وہاں ان کے ہاتھ حضرت ابو سفیان بھی کھڑے ہوئے تھے تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر نے 3 مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور آگے بڑھ گئے۔ پھر ان کے بعد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ 500 کے دستے کو لے کر گزرے، جن میں کچھ مہاجرین اور کچھ غیر معروف لوگ تھے اور ان کے ساتھ ایک بڑا کالا جھنڈا تھا۔ جب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کے سامنے سے گزرنے لگے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مل کر 3 مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت عباس نے کہا، یہ زبیر بن عوام ہے۔ انہوں نے کہا، تمہارے بھانجے؟ حضرت عباس نے کہا، ہاں۔ پھر غفار قبیلے کے 300 آدمی گزرے جن کا بڑا جھنڈا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اٹھا رکھا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت اما بن رحزہ نے اٹھا رکھا تھا۔ ان لوگوں نے بھی حضرت ابو سفیان کے سامنے آ کر 3 مرتبہ اللہ اکبر بلند آواز سے کہا۔ انہوں نے پوچھا، اے ابو الفضل، یہ کون ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ بنو غفار ہیں۔ انہوں نے کہا، مجھے بنو غفار سے کیا واسطہ؟ پھر بنو اسلم کے 400 آدمی گزرے، ان کے 2 چھوٹے جھنڈے تھے، ایک حضرت بریدہ بن حسیب کے ہاتھ میں اور دوسرا نجیہ بن عجم کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے سامنے بلند پہنچ کر بلند آواز سے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت عباس نے کہا، بنو اسلم۔ انہوں نے کہا، اے ابو الفضل، مجھے بنو اسلم سے کیا واسطہ؟ ہمارے اور ان کے درمیان کبھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ مسلمان لوگ ہیں، اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ پھر بنو کعب بن عمر کے 500 آدمی گزرے جن کا جھنڈا حضرت بشر بن شیبان رضی اللہ عنہ نے اٹھا رکھا تھا۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، یہ بنو کعب بن عمر ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں۔ انہوں نے بھی حضرت ابو سفیان کے سامنے پہنچ کر بلند آواز سے 3 مرتبہ کہا، اللہ اکبر۔ پھر مزینہ قبیلہ کے 1000 آدمی گزرے جن میں 100 گھوڑے اور 3 چھوٹے جھنڈے تھے، جنہیں نعمان بن مکرن اور حضرت بلال بن حارث اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم نے اٹھا رکھا تھا۔ انہوں نے بھی ان کے سامنے آ کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ حضرت ابو سفیان نے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ مزینہ ہیں۔ حضرت ابو سفیان نے کہا، اے ابو الفضل، مجھے مزینہ سے کیا واسطہ؟
یہ بھی پہاڑوں کی چوٹیوں سے ہتھیاروں کو کھٹکھٹاتے ہوئے یہاں میرے سامنے آ گئے۔ پھر جوہینہ کے 800 آدمی اپنے امیروں کے ساتھ گزرے۔ ان کے 4 چھوٹے چھوٹے جھنڈے تھے جنہیں ابو ذر، معبد بن خالد اور سوید بن صخر اور رافع بن مقیس اور عبداللہ بن بدر رضی اللہ عنہما نے اٹھا رکھا تھا۔ انہوں نے بھی ان کے سامنے پہنچ کر 3 مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ پھر کنانہ، بنو لیث اور زمرہ، سعد بن بکر کے 200 آدمی گزرے۔ ان کا جھنڈا ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ نے اٹھا رکھا تھا۔ انہوں نے بھی ان کے سامنے پہنچ کر 3 مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بنو بکر ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، یہ تو بڑے منحوس ہیں، انہی کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر چڑھائی کی ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد قبیلہ خزاع نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لیا اور قبیلہ بنو بکر نے قریش سے اور قریش اور بنو بکر نے قبیلہ خزاع پر زیادتی کی اور یوں انہوں نے خلاف ورزی کر کے صلح ختم کر دی، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی کا جواز مل گیا۔ ابو سفیان اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ذرا سنو تو صحیح، اللہ کی قسم، قریش نے خزاع کے ساتھ جو زیادتی کی تھی اس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ نہیں کیا تھا اور نہ مجھے اس کا پتہ چل سکا۔ جب مجھے اس کی خبر ہوئی تو میں نے اس پر ناپسندگی کا اظہار کیا تھا، لیکن جو مقدر میں لکھا وہ ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم پر چڑھائی میں بھی اللہ نے تمہارے لیے خیر مقدر فرما رکھی ہے، یوں تو تم سب اسلام میں داخل ہو جاؤ گے۔ واقدی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عامر نے مجھ سے بیان کیا کہ ابو عمر بن حماس نے فرمایا کہ بنو لیث اکیلے گزرے، ان کی تعداد 250 تھی۔ ان کا جھنڈا حضرت صعب بن حباسہ جسامہ رضی اللہ عنہ نے اٹھا رکھا تھا۔ گزرتے وقت انہوں نے 3 مرتبہ بلند آواز سے کہا اللہ اکبر کہا۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت عباس نے کہا بنو لیث ہیں۔ پھر سب سے آخر میں قبیلہ اشجع گزرا، یہ 300 تھے۔ ان کا ایک جھنڈا حضرت موکل بن سنان کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا نائم بن مسعود کے ہاتھ میں۔ حضرت ابو سفیان نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ عربوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ سخت تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ نے اپنے فضل سے اب تو اسلام ان کے دلوں میں داخل کر دیا ہے۔ حضرت ابو سفیان کچھ دیر خاموش رہے اور پھر پوچھا کہ ابھی تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گزرے؟ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ابھی تک نہیں گزرے۔ جس دستہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر تم اس کو دیکھو گے تو تمہیں لوہا ہی لوہا اور گھوڑے ہی گھوڑے اور بڑے بہادر آدمی نظر آئیں گے، اور ایسا لشکر دیکھو گے جس کے مقابلہ میں کسی میں طاقت نہیں ہے۔ حضرت ابو سفیان نے کہا اللہ کی قسم اے ابو الفضل، اب تو مجھے بھی یقین ہو گیا ہے کہ ان سے مقابلہ کی طاقت کس میں ہو سکتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دستہ نمودار ہوا تو ہر طرف سے لوہا ہی لوہا اور گھوڑوں کے سموں کی اڑنے والا غبار نظر آنے لگا اور لوگ لگاتار گزر رہے تھے۔ حضرت سفیان ہر مرتبہ پوچھتے کیا ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گزرے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوہ اونٹنی پر گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں حضرت ابو بکر اور حضرت اسید بن حضیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے بات کر رہے تھے۔ حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیاہ دستہ میں تشریف لے جا رہے ہیں، اس میں مہاجرین اور انصار ہیں، اس میں چھوٹے بڑے بہت سے جھنڈے ہیں، ہر انصاری بہادر کے ہاتھ میں ایک بڑا جھنڈا ہے اور ایک چھوٹا، سب سے لوہے سے ایسے ڈھکے ہوئے ہیں کہ آنکھ کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر لوہا ہی لوہا ہے اور اپنی بلند اور گرج آواز سے لشکر کو ترتیب سے چلا رہے ہیں۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا اے ابو الفضل یہ اونچی آواز سے بولنے والا کون ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا عمر بن الخطاب۔ ابو سفیان نے کہا بنو عدی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خاندان تو بہت کم تھے، بڑے ذلیل تھے، اب تو ان کی بڑی اونچی ہو گئی۔ حضرت عباس نے کہا اے ابو سفیان اللہ تعالیٰ جسے چاہے اونچا کر دے۔ حضرت عمر ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اسلام نے اونچا کیا، اور راوی کہتے ہیں کہ اس دستہ میں 2000 ذریں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو دے رکھا تھا۔
وہ دستہ کے آگے چل رہے تھے۔ جب حضرت سعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لے کر ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ان کو آواز دے کر کہا، آج کا دن خون ریزی کا دن ہے، آج کے دن حرم مکہ کی حرمت اٹھا لی جائے گی، آج اللہ تعالیٰ قریش کو ذلیل کر دیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ابو سفیان کے سامنے پہنچ گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے قتل کرنے کا حکم دے دیا ہے؟ سعد رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی ہمارے پاس سے گزرے ہوئے کہہ گئے ہیں کہ آج کا دن خون ریزی کا دن ہے، آج کے دن حرم مکہ کی حرمت اٹھا لی جائے گی، آج اللہ تعالیٰ قریش کو ذلیل کر دیں گے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قوم کے بارے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ جوڑ لینے والے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں خطرہ ہے کہیں سعد قریش پر حملہ نہ کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سفیان، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج اللہ تعالیٰ قریش کو عزت دیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے پاس آدمی بھیجا کر ان کو معزول کر دیا اور فرمایا کہ جھنڈا قیس کو دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ جب جھنڈا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بیٹی قیس کو مل جائے گا تو گویا سعد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے جھنڈا نہیں نکلا، لیکن حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آئے گی وہ جھنڈا نہیں دیں گے۔ اور چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس اپنی پگڑی بھیجی، جسے پہچان کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اپنے بیٹے قیس رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ چنانچہ جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے پاس گئے، چنانچہ وہ گئے اور مکہ میں پہنچ کر اونچی آواز سے یہ اعلان کیا، اے قریش، یہ محمد تمہارے ہاں اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، لہٰذا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن مل جائے گا۔ اس کے اعلان پر غصہ ہو کر ان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے کھڑے ہو کر ان کی مونچھیں پکڑ لی اور کہنے لگی، اس کالے کلوٹے کمینے کو قتل کرو، ان کو دشمن کی جاسوسی کے لیے بھیجا تھا، یہ تو بڑی بری خبر لانے والا ہے۔ انہوں نے کہا، تیرا ناس ہو، اس عورت کی باتوں سے دھوکے میں نہ آ جانا، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لشکر لے کر آئے ہیں جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن مل جائے گا۔ لوگوں نے کہا، تیرا ناس ہو، کیا تمہارا گھر ہم سب کو کافی ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا، اور جو اپنا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امن ہے، اور جو مسجد حرم میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امن ہے۔ یہ سن کر تمام لوگ اپنے گھروں اور مسجدوں کو دوڑ پڑے۔ جو کچھ پڑھا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔